السلام علیکم ناظرین، کراچی بول نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی بول نیوز۔ ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں اینٹی اسٹیٹ کرائم فرام کراچی کے مرکزی سیکریٹریٹ پہ۔ ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں اور ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اینٹی اسٹیٹ کرائم فرام کراچی کے فاؤنڈر اور پلس جسٹس آف پیس ایڈوکیٹ سید عثمان الحسن صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانیں گے جشن آزادی کے حوالے سے اینٹی اسٹیٹ کرائم فرام کراچی کی جانب سے جو ہے ابھی تک کی کیا کیا تیاریاں ہو چکی ہے اور اس بار جشن آزادی پہ عثمان الحسن صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا راجہ رضا صاحب۔ آج اس دفعہ ہم 14 اگست میں ایک ریلی ہم لوگوں نے ہمیشہ پلان کرتے ہیں 14 اگست کے حوالے سے، جو لانڈی 1 نمبر سے کورنگی نمبر 5 تک نکلتی ہے، اس کی ہم تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم نے آج ڈپٹی کمشنر کورنگی صاحب کو دعوت دی ہے اور انہوں نے اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے صبح 10 بجے آنے کی انگیجمنٹ رکھی ہے۔ اور اس کے حوالے سے ہم نے اور جو علاقائی شخصیات ہیں جس میں ڈاکٹرز، وکلاء، ریٹائرڈ پولیس افسران، ریٹائرڈ آرمی کے افسران، ریٹائرڈ جو بری افواج ہیں ان کے لوگ اس میں شرکت کریں گے بھرپور تعداد میں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے ملک کو ایک عظیم ملک بنانے کی کوششوں میں ہمیشہ مستحکم رہیں ہیں، اور انشاءاللہ مزید اس میں آگے بھی کارگر ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ ہمیشہ سے دیکھا گیا ہے کہ اینٹی اسٹیٹ کرائم فورم کی کراچی کی ایک ہمیشہ اچھی کاوش رہی ہے۔ آپ نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، صحیح، آپ نے پروگرامز کیے پولیس والوں کے ساتھ، ٹریفک پولیس والوں کے ساتھ، ڈاکٹرز کے ساتھ، انہیں موٹیویشنل آپ کرتے رہے، موٹیویٹ کرتے رہے، ان کے اچھے اقدام پہ آپ نے انہیں تعریف اسناد سے بھی جو ہے نوازا۔ ہمیشہ آپ نے اپنے پلیٹ فارم میں چیلنجز لاتے رہے۔ پہلا جو آپ نے پروگرام کیا اس میں آپ نے پورے کراچی کی کریم کو بلایا پہلے پروگرام میں، جس میں گورنر سندھ کامران خان ٹسوری، ایڈیشنل آئی جی جاوید عالم موڈو صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب ہمیشہ چیلنجز لاتے رہے اپنے پروگرام میں نا، اپنے ہی آپ کو آپ یہ کہہ لیں چیلنج دیتے رہے اور اچھے سے اچھا آپ کرتے رہے۔ اس بار جشن آزادی کے موقع پہ کیا اچھا کرنے جا رہے ہیں؟ اور پلس اس بار تو دو جشن ہے، ایک تو مارکہ حق کا جشن جو ہے پاکستانی عوام منا رہی ہے اور ایک جشن آزادی کا جشن جو ہے منا رہی ہے، تو اس بار کیا آپ کے پروگرام میں جو ہے چینج ہے؟ اس میں ہم نے اس دفعہ یہ کیا ہے، چونکہ مارکہ حق بھی ہے تو ہم نے پاک افواج کو ہم نے خراج تحسین پہنچانے کے لیے ملی نغموں کے ساتھ باقاعدہ ہم نے بچوں کو جو اسکاؤٹس ہیں ان کو ہم نے تربیت دے کے اس کے مطابق ہم ایک ڈرامہ بنائیں گے۔ اس کے بعد جو کورنگی نمبر 5 میں ہمارا استقبالیہ کیمپ ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ اس کا انعقاد بھی کریں گے۔ اچھا، ریلی کا روٹ کیا ہوگا؟ کتنے بجے ریلی نکلے گی؟ اور یہ بائک اور کار والی ریلی ہوگی؟ سوال سے ہی بتائیے۔ جی بالکل، یہ کار اور بائک والی ریلی ہے۔ یہ لانڈی 1 نمبر سے شروع ہو کے کورنگی نمبر 5 تک جائے گی، جہاں پہ استقبال کریں گے فخر الدہ بٹ صاحب، کورنگی 5 نمبر کے جو کانٹریکٹر ہیں وہ، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ امید ہے کہ جو سننے والے ہیں ہمیں وہ دعاؤں سے بھی نوازیں گے، اور ہماری پروگرام میں جو 14 اگست کا اس میں شرکت بھی کریں گے۔ ریلی کی ٹائمنگ کیا ہوگی آپ کی؟ صبح 10 بجے کی ٹائمنگ صبح ہے 10 بجے۔ جی۔ اچھا، بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا۔ لاسٹ میں دیکھنے والے کراچی بول نیوز کے دیکھنے والے ویورز کے لیے کیا میسج ڈلیور کریں گے؟ جی، اپنے آپ سے محبت کریں، اپنے پیاروں سے محبت کریں، ہمیشہ محبتیں بانٹیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کریں۔ پاکستان زندہ باد۔ اس وقت میرے ساتھ سندھ میڈیا فورم کے پریزیڈنٹ معین اللہ شاہ صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانیں گے جشن آزادی کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ دیکھیے، ہمارے لیے تو بڑی خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کا ہم اس مرتبہ آج سے 2 دن کے بعد 78واں یہ جشن منائیں گے، اور اس جشن میں یہ ایک موقع ایک ایسا بھی ہے کہ جب ہماری پاک فوج نے بھارت کو چند ہی گھنٹوں کے اندر بتا دیا کہ یہ پاکستان ایک عظیم ملک ہے اور اس پر میلی آنکھ اٹھانے والوں کی آنکھیں پھوڑ دی جاتی ہیں۔ تو میں پوری پاکستان کی عوام کو، پوری دنیا میں جو پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں ان کو جشن آزادی پاکستان کی مارکہ حق کی انہیں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ اس جشن کو جہاں بھی دنیا کے جس خطے میں بھی ہیں بھرپور طریقے سے منائیں، اور بتائیں کہ پاکستانی عوام ہمیشہ جاگتی رہتی ہے۔ ہم ایک مرتبہ پھر پوری دنیا کی عوام کے سامنے اپنے اس جشن کو بھرپور طریقے سے منانے جا رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔